اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر اور فضل عظیم عطا کیا ہے۔ اس خیر کثیر میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے ایک نہر بھی ہے جس کا نام الکوثر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر آپ نے ہنستے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی ابھی قرآن کریم کی ایک سورت مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ ایک شخص کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا تو میں کہوں گا، اے میرے پروردگار، یہ شخص میرے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ آپ کا امتی نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کرے گا۔ اس کی مٹی کستوری ہوگی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کے کناروں پر ایسے پرندے بیٹھے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹنیوں کی گردنوں جیسی ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پرندے تو بڑے تر و تازہ اور خوشحال ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، ان کو کھانے والے ان سے بڑھ کر خوشحال اور تر و تازہ ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ نے فرمایا، میں ایک نہر کے پاس پہنچا جس کے دونوں کناروں پر حبلدار موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ کوثر نہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر میں آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمانے کا ذکر کیا ہے، جس میں نہر کوثر بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور آپ کو بے نام و نشان بتانے والوں سے آپ کا دفاع کیا ہے، اور آپ کی نسل اور نسب صرف دنیا ہی میں باقی نہیں رہے گی بلکہ آپ کی روحانی اولاد کا رشتہ محشر میں بھی محسوس ہوگا، جہاں وہ تعداد میں تمام امتیوں سے زیادہ ہوں گے اور ان کا اعزاز و کرام بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا آخرت کی ہر خیر وہ بھی کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکرانے کے طور پر آپ کو دو کام کرنے کی تاکید کی ہے، ایک نماز اور دوسرا قربانی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں اس بنا پر خاص اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی سے ایک طرح کی بغاوت ہے، کیونکہ کفار و مشرکین کی قربانیاں بتوں ہی کے نام ہوتی تھیں۔ اس لیے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ نماز بھی صرف اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر۔ مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کو شرک نہ کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے
نہر کا لفظ بولا ہے، جس کے معنی ہے اونٹ کے خلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ یہاں نہر سے مراد مطلق قربانی ہے، علاوہ ازاں صدقہ خیرات کے طور پر جانور قربان کرنا، حج کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی بھی شامل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورینہ اولاد زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے آپ کو ابتر کہا۔ ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ذات ہی پر اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کعب بن اشرف یہودی مکہ میں آیا تو قریش مکہ نے اس سے کہا، آپ تو ان کے سردار ہیں، کیا آپ اس کے جڑ کٹے بے اولاد شخص کی طرف نہیں دیکھتے جس کا خیال ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے؟ حالانکہ ہم حاجیوں کے اہل میں سے ہیں، بیت اللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، زمزم ہمارے قبضے میں ہے۔ اس پر کعب بن اشرف بدبخت کہنے لگا، تم اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ آیات اتری، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ ابتر آپ نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو بھی باقی رکھا اگرچہ اس کا سلسلہ لڑکیوں کی طرف سے ہے۔ اس طرح آپ کی امت بھی آپ کی روحانی اولاد ہے جس کی کثرت پر آپ قیامت کے دن فخر کریں گے۔ علاوہ ازاں پوری دنیا میں آپ کا ذکر نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے چپے پر آپ کا مبارک نام 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ اذان و اقامت میں پکارا جاتا ہے، جبکہ آپ سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفات تاریخ ہی پر موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی کے دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی کی زبان پر ان کا ذکر خیر نہیں۔